علامہ حیدر حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد امتیاز حسین صاحب 10 منٹ کے لیے خطاب فرمائیں گے اور آخر میں غالب منظور صاحب فضائل صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور شفیع ذوالجلال بیان فرمائیں گے، برآمد کریں گے۔ آپ مہمانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ادھر آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مہمانوں کو بیٹھنے میں دقت پیش نہ ہو۔ برائے مہربانی آپ میری آواز سن رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، بلند تر صلوات ادا کریں۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم مہمان علامہ حیدر حسین کاظمی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ برائے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صلوات محمد۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کا اس مجلس اعظم میں شریک ہونا قبول فرمائے۔ پروردگار اس سارے وقت کو عبادت کا وقت شمار فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جو دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خصوصاً اس مجلس کا ثواب بانی مجلس کے تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، تمام حاضرین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ہے۔ اللہ ظاہر صلوات تو سارے مومنین کو آگیا ہے، بلند آواز سے پڑھے اور سارے مل کے پڑھے۔ یہ جو صلوات ہے نا جی، اس کے بارے میں زیارت جامعہ میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کہ کفارتاً لذنوبنا وطیباً لانفسنا وطہارتاً لنفوسنا، یہ صلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے نفسوں کو پاک کرتی ہے اور ہماری اولاد پاک و پاکیزہ پیدا ہوتی ہے۔ بلند سے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور کچھ طالب علمانہ باتیں ہماری ہیں، وہ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور مجلس جاری رہے گی الحمدللہ۔ میں نے سورہ مبارکہ نحل سے 43ویں آیت کا دوسرا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔
دو مرتبہ یہ ارشاد کرامی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، ایک سورہ نحل میں ہے جو میں نے پڑھا ہے اور ایک سورہ انبیاء میں ہے۔ سورہ نحل 16واں سورہ ہے اور سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ حبیب سے خطاب ہے پہلا حصہ کہ اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے وہ سب مرد تھے، آدمی تھے، نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے۔ یعنی پروردگار نے اس شبہ کو دور کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی ہمارے ہی جیسے آدمی تھے، کیونکہ رسول اللہ سے بھی 2 مرتبہ کہلوایا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ، کہو میں تم جیسا بشر ہوں مگر میرے اوپر وحی آتی ہے۔ یہاں سے پہلے حصے سے چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھوری آیت پڑھنی، جب کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تو لوگوں نے اس سے یہی اندازہ لگایا کہ کہو رسول کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، تو نتیجہ نکالا کہ بس جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی رسول بشر ہے۔ لیکن پروردگار نے فوراً کہا کہ یہ بھی ساتھ کہو یوحا الیہ، کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں ایسا بشر ہوں جو ہر لمحے خدا سے متصل ہوں۔ اگر تم ہر لمحے خدا سے متصل ہو تو کہو محمد ہم جیسے اور ہم محمد جیسے۔ جب ہمارے اوپر وحی نہیں آتی، ہم وحی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو کوئی نبی اور رسول ہم جیسا نہیں اور ہم نبی یا رسول جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہم مفہوم وحی کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ حصہ تو سرکار سے خطاب ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے مگر ہم ان پر وحی بھیجتے تھے۔ اگلا حصہ ہم سے خطاب ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ گھبرا تو نہیں رہے ہوئے؟ کیونکہ سریلے قصیدوں کے بعد خشک باتیں، طالب علمانہ باتیں سننا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی ہمت کی داد ہے، بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کا مکمل انتظام کیا ہے۔ خداوند عالم ہرگز یہ نہیں چاہتا اور نہ پسند کرتا ہے کہ ایک انسان بھی گمراہ ہو جائے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی اس تخلیق کا جو مقصد ہے وہ انسان ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خلق کی ہے اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ جنگلات، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ دریا، موسموں میں تبدیل ہونے والے پھل، نئی نئی چیزیں، کل یوم ہوا فی شان، خداوند عالم خود فرماتا ہے میں ہر روز نئے نئے کام کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ خود تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے تو نہ کسی شے کی ضرورت ہے۔ ضرورت مند ہو جائے تو خدا نہیں رہتا، محتاج ہو جائے تو خدا نہیں رہتا، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، جگہ کیا ضرورت مند ہو جائے تو خدا نہیں رہتا، نہ اسے کوئی شے فائدہ پہنچا سکتی ہے، فائدہ لے تو خدا نہیں ہو سکتا، کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، جسے نقصان پہنچے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خود اس نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ احد ہے۔ احد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو۔ اس نے اپنے آپ کو واحد نہیں کہا، احد کہا ہے، اس لیے کہ واحد کے بعد اثنان ہوتا ہے، ایک کے بعد دو ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک نہیں کہا۔
جہاں واحد کہے گا فوراً کہے گا لا شریک لہ، وہ ایک ایسا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے آپ کو احد کہتا ہے، احد یعنی اکیلا، یکتا تنہا، جس کا کوئی جز نہ ہو۔ ایک کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، آدھا آدھا، یہ 1 روپیہ آدھا آدھا ہو جائے، پھاڑ کے نہیں، 8 آنے 8 آنے، 2 آدھے ملیں گے تو 1 ہو جائے گا، 1 کو 1 کے ساتھ ملائیں تو 2 ہو جائے گا۔ لیکن احد وہ عدد ہے جو نہ تفریق ہو سکتا ہے، نہ تقسیم ہو سکتا ہے، نہ جمع ہو سکتا ہے، نہ اس سے ضرب دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ گنتی میں آتا ہی نہیں۔ ان نومیریکل نمبر ہے احد، جس کا کوئی جز نہ ہو۔ دیکھیے ہم بھی سب ایک ایک ہیں، پوری کائنات میں ہر انسان ایک انسان ہے، اس جیسا دوسرا اللہ نہیں بناتا۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ کوئی مجلس میں پریشان نہ ہو جائے۔ کوئی بتائیں کوئی ایک انسان 2 ہو، یہی اس کے یکتا ہونے کی دلیل ہے۔ خود وحدہ لا شریک ہے، خود احد ہے، ہر انسان کو جو بناتا ہے اسے بھی ایک ہی بناتا ہے۔ اور صرف انسان کی کیا بات ہے، آپ کسی درخت کے 2 پتے بالکل ایک جیسے نہیں دکھا سکتے۔ کل یوم ہوا فی شان، ایک پودے پر لگے ہوئے 2 پھول 100% ایک جیسے نہیں دکھا سکتے۔ ظاہری ڈھانچہ ایک جیسا ہوگا، جیسے ہم جتنے انسان ہیں اس وقت 8 ارب کے قریب انسان ہے زمین پر، بنیادی ڈھانچہ سب کا ایک جیسا ہے، 2 ٹانگیں ہیں، دھڑ ہے، 2 بازو ہیں، چہرہ ہے، چہرے کے اوپر 2 آنکھیں ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بندے کا 100% چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی فرق ہوگا۔ اگر ایک جیسے بھی ہوں تو قد برابر نہیں، اگر قد بھی برابر ہوں تو چلنے کا انداز برابر نہیں، چلنے کا انداز بھی برابر ہو جائے تو سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں۔ اگر کہیں جا کے 2 انسان پوری کائنات میں آپ کو 99% ایک جیسے مل بھی جائیں تو 2 بندے نہیں ملیں گے جن کے انگوٹھے کا نشان ایک جیسا ہو۔ بتائیے یہ سے کہتے ہیں خالق۔ جی میرے پاس 2 طالب علم جڑواں بھائی، بالکل 100% بندہ دیکھ کے میں 10 سال میں پہچان نہیں سکا کہ ان میں سے یہ کون سا ہے وہ کون سا ہے۔ ایسے بھی بناتا ہے پروردگار، مگر 2 انگوٹھوں کے نشان ایک جیسے نہیں ملیں گے، یہی اس کی قدرت کی علامت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی اس کی خالقیت کی دلیل ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فلسفی دنیا میں اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے 2 انسان، میں انسان کہہ رہا ہوں ورنہ 2 چیزیں دنیا میں اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی، 2 پھول ایک جیسے نہیں، ایک ہی درخت کے 2 پتے ایک جیسے نہیں بناتا، ایک ہی درخت کے 2 پھل نہیں دکھائے گا کہ جو 100% ایک جیسے ہوں۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ 2 بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مگر وہ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ جی سب برابر تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ فرق نہ ہو؟ دور کیوں جائیں، کس میں فرق نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے جو محمد کی ذریت ہو اور محمد کی امت ہو وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بند عالم ایک بھی انسان کے لیے راضی نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے، چاہے وہ خدا کو نہ مانتا، چاہے خدا کو مانتا ہے، کسی پر راضی نہیں ہے کہ ایک بھی انسان گمراہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ خدا کو ہم سے کتنی محبت ہے۔
اس نے اپنا تعارف ہی رحمان اور رحیم سے کرایا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ فرماتا ہے تمہارے رب نے تو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں رحم ہی رحم کروں گا. لوگ ڈراتے ہیں خدا سے، وہ جہنم میں ڈال دے گا، وہ آگ میں ڈال دے گا، وہ ڈنڈے مارے گا، وہ کوڑے مارے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا. خدا ظالم نہیں ہے معاذ اللہ. خدا جابر ہے. لوگوں نے جابر کا معنی غلط سمجھا ہے. وہ سمجھتے ہیں جابر کا معنی ہے مارنے والا، کٹائی کرنے والا. ہم بھی کہتے ہیں اردو میں ظالم و جابر، لیکن جابر جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے. جابر کا معنی ہے کمی پوری کرنے والا. جابر کا معنی ہے ہڈی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا. خداوند عالم وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں رہ جانے والی کمیوں کو پورا کرتا ہے. خدا وہ ہے جو ہماری ہڈی ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑ دیتا ہے. بلکہ خدا وہ ہے کہ جو کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو بھی جوڑ دیتا ہے. اور اس نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام. تو وہ خدا راضی نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی گمراہ ہو جائے، لہذا اس نے انسانوں کی ہدایت کا مکمل انتظام کیا ہے. اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ زمین پر اللہ نے ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا ہے، ہدایت دینے والوں کو پہلے بھیجا ہے. جناب آدم پہلے آئے ہیں، امت بعد میں آئی ہے. ہدایت دینے والا پہلے آیا، ہدایت لینے والا بعد میں. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلا اور 1,24,000 نبی. قرآن فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا، ہم نے مسلسل نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ یہ انسان گمراہ نہ ہونے پائے. کتابیں بھیجی، شریعتیں بھیجی، قانون بھیجے مسلسل. اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے صلوات بھیجے نا. آخری نبی بنا کے بھیجا. اور ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر. ابھی ماہ ربیع الاول گزرا ہے. لوگ تو فقط 1 مہینے میں تذکرہ کرتے ہیں، ہم تو سارا سال اسی گھرانے کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں مہینے، سال، ہفتے، عشرے، 10 دن، 5 دن معین نہیں ہے. ہم تو ہر روز ذکر ہی صرف محمد اور آل محمد کا کرتے ہیں. لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان کا ایمان نہیں ہے ختم نبوت پر. یہ اپنے اماموں کو بھی نبی مانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں ہمارے نبی کون ہیں تو وہ حضور کا نام لیں گے. علی سے مہدی تک کون ہے کہیں گے ہمارے امام ہیں. خدا گواہ ہے کہ ہم سے زیادہ کسی کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. لوگ صرف فرضی باتیں کرتے ہیں، محفلیں کریں گے ختم نبوت کے نام پر، دلیل نہیں رکھتے ختم نبوت کی. اگر کوئی عملی دلیل ہے ختم نبوت کی تو وہ فقط مذہب شیعہ کے پاس ہے، اس لیے کہ مقام غدیر ہی وہ مقام ہے جہاں ختم نبوت ہو رہی تھی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کا مقام ہی مقام غدیر ہے جہاں شمس نبوت غروب کر رہا تھا اور قمر امامت طلوع کر رہا تھا. کہ جہاں ایک ہی منبر پر شمس نبوت بھی تھے اور قمر امامت بھی تھے، اور حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کر دکھا رہے تھے اور دنیا کو سنا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. خدا گواہ خطبہ حضور کا زندگی کا سب سے طولانی خطبہ ہے، مگر اس میں آج تک دنیا کو یہی جملہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک ہی جملہ امت ابھی تک نہیں سمجھی ہے، من کنتو مولا ہو، جس جس کا میں مولا.
اگر اسی جملے پر توجہ کریں، صرف دو حصے اس کے، دو حصے، من کنتو مولا ہو ایک جملہ ہے، فہذا علی مولا ہو ایک جملہ ہے۔ دوسرے جملے پر بعد میں فکر کیجئے، پہلے جملے پر پہلے فکر کریں کہ جس جس کا میں مولا۔ گھبرا تو نہیں رہے بھائی، پیچھے میری بات سمجھ کے جائے جو بھی جائے۔ یہ کیوں کہا حضور نے کہ جس جس کا میں مولا؟ سامنے کون بیٹھے تھے؟ سارے مسلمان، نمازی، پرہیزگار، زکاتیں دینے والے، جہاد کیے ہوئے، آخری کام رہ گیا تھا حج، وہ بھی کر کے آ گئے۔ کافر تو کوئی نہیں تھا ان میں، کوئی مشرک نہیں تھا، سارے مسلمان تھے، صحابی تھے، حاجی تھے، امتی تھے، نمازی، پرہیزگار، بہت اپنے زمانے کے نیک ترین لوگ، نیک ترین لوگ، اور سارے امیر لوگ۔ تو حج تو غریب پہ واجب ہوتا ہی نہیں، اپنے اپنے سٹیٹس کے سارے امیر لوگ۔ تو جب سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے تو حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تم سب کا مولا، کہ انا مولاکم فہذا علی مولاکم، میں تمہارا مولا پھر یہ علی تمہارا مولا۔ لیکن نہیں، حضور نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا۔ بھئی آپ سب مجلس میں آئے ہیں نا، تو میں یہی کہوں گا نا کہ آپ سب مجھے سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہوں گا بھئی جو مجھے یہاں سن رہا ہے بیٹھا، کیونکہ آئے سارے مجلس کے۔ تو یہ جملہ کہنا بتا رہا ہے کہ محمد سب کے مولا نہیں تھے، اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ ان میں کون ہے جو مجھے مولا مانتا ہے اور کون ہے جو نہیں مانتا ہے۔ لہذا حضور کا یہ جملہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی علی کو مولا نہ بھی مانے تو تم ناراض نہ ہونا، اس کا قصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چونکہ مجھے مولا نہیں مانتا تو علی کو مولا کیسے مانے؟ من کنت مولا ہو۔ اور یہی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ غدیر میرا موضوع نہیں ہے، تو بات آ گئی درمیان۔ یہی دلیل خطبہ غدیر اور واقعہ غدیر ہی بین دلیل ہے اور عملی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے وہاں اہل حدیث کے جلسے میں بھی کہی تھی، فیصل آباد، وہ بھی خاتم الانبیاء کا ختم نبوت کا جلسہ تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ سب کے پاس ایک ہی دلیل ہے، جو بھی آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، ایک ہی آیت پڑھ رہا ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ بالکل یہی آیت ایک ہی ہے، حدیثیں بھی ہیں، انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، یا انا خاتم النبیین لا نبوت بعدی۔ لیکن جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہی نہ ہو، اس سے کیسے منوائیں گے کہ میں قرآن کی آیت ہو، کہے گا میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں قرآن ہی نہیں مانتا، میں حدیث کو ہی نہیں مانتا، کوئی کافر، کیسے منوائیں گے؟ عملی دلیل چاہیے ہوتی ہے، پریکٹیکلی کوئی دلیل ہو سامنے۔ اور میں نے عرض کیا کہ پریکٹیکلی اور عملی دلیل مقام غدیر ہے، جہاں حضور نے کہا کہ میرے لیے پیغام آنے والا ہے اور میں خدا کی طرف واپس جانے والا ہوں، اور اس کے بعد مفصل خطبہ ہے، اور آخر میں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھے مولا، اور یہاں مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے، یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہاں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شیعہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہاں مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے، مولا یہاں حاکم اور آقا کے معنی میں ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ دنیا میں کسی سے دوستیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کے اوپر حاکمیت کرنے کے لیے آئے ہیں، آقائیت دکھانے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر کی اطاعت واجب ہے،
دوست پر دوست کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. دوست دوست سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خلوص دکھاتا ہے، دوست کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے. حضور کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول کی اطاعت واجب ہے. جس کی اطاعت واجب ہو وہ دوستیاں کرنے کے لیے نہیں آتا. کیوں نہیں؟ شہر کا جو حاکم ہوگا کسی کا پرسنل دوست، لیکن عہدے کے اعتبار سے وہ کسی سے دوستی کرنے نہیں آتا، حاکمیت کرنے کے لیے آتا. تو یہاں جس کا میں حاکم، جس کا میں آقا، جس کا میں مولا، جس کے نفسوں پر میرا تصرف ہے، کیونکہ مولا وہ ہوتا ہے جو اولا ہوتا ہے. اولا صاحب ولایت، جس کو قرآن نے کہا نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کو حق اولویت حاصل ہے مومنوں کی جان پر. ہم اگر خود سے مر جائیں تو خودکشی ہے، حرام. سو تو نہیں رہے بھائی؟ ہم خود اپنی گردن کاٹ لیں، خدا نہ کرے، یہ خودکشی ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں شریعت میں. اور اگر پیغمبر فرمائے کہ تمہاری گردن مجھے چاہیے تو قرآن کہتا ہے ایک لمحہ بھی دیر نہ لگانا، نبی کو حق اولویت حاصل ہے. خود چاہے تمہاری گردن کاٹ لیں یا تمہیں حکم دے تو واجب ہے اپنی گردن کاٹ کے پیش کر دو. اولویت اس کو کہا جاتا ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کی زندگی پر میرا مکمل اختیار ہے فوراً میرے بعد علی کو بھی اسی کی زندگی پر اختیار ہے. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سارا نظام قائم کیا ہے. نظام رسالت ہو، نظام نبوت ہو، نظام خلافت الہیہ ہو یا نظام امامت اور ولایت ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کو چونکہ اتنی محبت ہے انسانوں سے تو وہ ایک بھی انسان کو گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا. مکمل نظام قائم کیا پروردگار نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ ہدایت جبری ہدایت نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے اسے مسلمان بنا دینا. اس کا نظام قائم ہے لا اکراہ فی الدین پہ، کہ دین یعنی راہ ہدایت، راہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے. جس نے بھی دین میں داخل ہونا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے ہے. دیکھیں فرشتہ گناہ نہیں کرتا، جی فرشتے گناہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے فرشتے گناہ؟ اس لیے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے. ان کے پاس وہ مادہ نہیں ہے، جنبہ نہیں ہے. ان کی تخلیق ایسے ہوئی ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں. اس لیے وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے چاہے کروڑوں سال، اربوں خربوں سال اللہ کی عبادت کرتے رہیں. چونکہ اپنی مرضی شامل نہیں ہے، مشینی انداز میں کام کر رہے ہیں، لہذا ان کے لیے جنت نہیں ہے. یہ جو ہیں جانور، ان کا کوئی بھی غلط کام ہو جائے وہ گناہ شمار نہیں ہوتا. اس کے پاس عقل نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی ایک مشینی انداز ہے، اپنی فطرت پہ کام کرتے چلے جا رہے. یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. فرشتہ جنت میں نہیں جائے گا جزا کے طور پہ، کام شام کرنے تو جائیں گے نا، ایز اے اسٹاف تو جائیں گے، لیکن جزا کے طور پہ ملائکہ کو اجر اور ثواب کے طور پہ جنت نہیں ملے گی. اور یہ جانور بیچارے جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ انسان ہی ہے جو جنت میں بھی جائے گا، یہی انسان ہے جو دوزخ میں بھی جائے گا. اسی کو میرے مولا نے فرمایا ہے نا کہ اللہ نے ملائکہ کو فقط عقل سے بنایا ہے اور اس طرح بنایا ہے کہ وہ مشینی انداز میں کام کر رہے ہیں. اور جانوروں میں عقل نہیں ہے، وہ حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور حیوانیت بھی دی ہے. اگر عقل استعمال کرے تو ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اگر حیوانیت پہ اتر آئے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان کو انسان بنانا ہے،
اللہ آدمی پیدا کرتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی مشکل باتیں بھی سنیں. اللہ تعالیٰ آدمی پیدا کرتا ہے. آدمی سے مراد آدم کی اولاد. مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے اسلام میں. مردوں کے لیے جو احکام ہے وہی عورتوں کے لیے بھی احکام ہے، تھوڑے سے فرق ہے. مقصد کیا ہے؟ آدمی کو انسان بنانا. دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی انسان بنے. جب انسان بنے گا تو جنت میں داخل ہونے کے لائق بنے گا. مرزا غالب نے ایک شعر میں سارے فلسفہ انسانیت کو سمو دیا ہے. پورے ایک شعر میں، بس بلکہ میں کہوں ایک مصرے میں، پورے شعر میں میری یاد ہے شعر میں، کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. ہر پیدا ہونے والا آدمی انسان نہیں ہوتا. اللہ آدمی پیدا کرتا ہے، انسان خود بننا پڑتا ہے. اور اسی لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آدمی پیدا ہوں، انسان مریں. جب انسان بن کے مریں گے تو جنت میں داخل ہونے کے لائق ہوں گے. ہر آدمی انسان نہیں ہے. آدمی کو انسان بنانا ہے. بس یہ دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے نا، وہ آدمی سے انسانیت تک کے مراحل کو طے کرنے کا نام ہے. اور اسی کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے اور لا کے ختم نبوت قائم کی. توجہ، اب سوال ہمارا یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہے کہ یہ بتائیے ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو کیا شیطان بھی مر گیا ہے؟ جی شیطان نہیں مرا نا، زندہ ہے. کب تک زندہ رہے گا اللہ کو پتا، وقت معلوم جو اللہ کے علم میں. تو کیا شیطان نے گمراہ کرنے سے توبہ کر لی؟ شیطان نے تو قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار تیری عزت کی قسم سارے تیرے پیدا ہونے والے انسانوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا مِنْهُمْ عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، بس تیرے چند مخلص بندے ہوں گے جو میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. عزیزو، جن پہ شیطان کا زور نہ چلے انہی کو ہم معصوم کہتے ہیں. لوگ میں عجیب ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود، حدیثیں سننے کے باوجود، شریعت کا علم رکھنے کے باوجود لوگ عصمت کا انکار کرتے ہیں. اور ہمارے اوپر اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جی یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. معصوم تو کوئی ہو نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ابلیس نے مان لیا کہ کچھ ہوں گے، کچھ ہوں گے. إِلَّا مِنْهُمْ عِبَادُكَ الْمُخْلَصِينَ. اذان ہو جائے تھوڑی دیر، صلوات پڑھتے ہیں.
صلوات محمد تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے قسم کھائی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے انسانوں کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، راہ حق سے بھٹکاؤں گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا، کتنا سچ بولتا تھا یہ ابلیس کہ یا اللہ میں سینما گھروں میں جا کے گمراہ کروں گا، شراب خانوں میں جا کے گمراہ کروں گا، عدالتوں میں کچہریوں میں بیٹھ کے گمراہ کروں گا، جہاں جھوٹی گواہی آپ نہیں سنتے، لاری اڈوں میں بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ نہیں کہا لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار بیٹھوں۔ اب دیکھیں تاکید ہے، لام بھی تاکید کا ہے، آگے جو نون لگی ہوئی ہے تشدید کے ساتھ وہ بھی تاکید، تین تاکیدوں کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ ضرور 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 یا اللہ بیٹھوں گا بھی تیرے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ اگر کہتا کہ سینما گھروں میں گمراہ کروں گا، شراب خانوں میں گمراہ کروں گا، جوئے کے اڈوں پر گمراہ کروں گا، پھر بھی اکثریت بچ جاتی، مگر کہہ رہا یہ قرآن ہے لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا بھی تیری صراط مستقیم پر۔ یہ نہیں کہا اپنی کوئی صراط بنا کر وہاں بیٹھوں گا، تیرے ہی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اور جب سیدھے راستے پر بیٹھے گا تو لباس بھی تو سیدھا سیدھا پہنا ہوا ہوگا نا، مقدس لباس پہن کے آئے گا، مقدس شکل بنا کے آئے گا، ہے جی، شراب کی بوتل ہاتھ میں نہیں ہوگی، جوئے کے پتے تاش کے پتے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، یقیناً تسبیح ہاتھ میں ہوگی۔ بڑا مخلصانہ، بڑا مقدسانہ صورت اور لباس پہن کے آئے گا کیوں؟ گمراہ کرنے کے لیے۔ اب سارے عقل مندوں سے سوال اتنا ہے کہ نبی تو چلے گئے، ختم نبوت تو ہو گئی، شیطان زندہ ہے، گمراہ کرنے سے توبہ نہیں کی، گمراہ بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کے کر رہا ہے۔ آیا نبی کے بعد کوئی چاہیے نہیں جو ہمیں رہنمائی کرتا رہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے اور شیطان سے اس طرح بچ کے جانا ہے؟ اگر کوئی نہیں انتظام تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک انسان کے زمین پر آنے سے پہلے تو آدم کو پہلے بٹھائے، بی بی حوا کو بعد میں بھیجا ہے زمین پر ہدایت لینے کے لیے، آدم کے بیٹوں کو بعد میں بھیجا ہے زمین پر ہدایت لینے کے لیے، اور جناب آدم علیہ السلام کو پہلے زمین پہ رکھا ہے ہدایت کرنے کے لیے۔ اور یہاں تو 8 ارب سے زیادہ آبادی ہونے والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور 8 ارب بھی ایسے کہ گمراہی ہر ایک کی جیب کے اندر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ہاں، مجھے وہ گانوں کی طرزوں پہ قصیدے تو آتے نہیں ہوں، میں تو اس طرح کی باتیں کروں۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہر ایک کے گھر میں گمراہی بھی داخل ہوگی اور دین بھی داخل ہوگا، اور وہ زمانہ آ گیا۔ ہر گھر کیا، ہر بندے کی جیب میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، چاہو تو اس سے گمراہ ہو جاؤ، چاہو تو ہدایت حاصل کرو۔ اللہ نے شروع سے دونوں چیزیں رکھی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، خود بھی بچو اور گھر والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ ہمیں ایسے ایندھن ڈالا جائے گا جیسے آپ لکڑی کوئلہ ڈالتے ہیں نا چولہے میں، اسی طرح انسانوں کو ڈالا جائے گا کہ ان کے جسموں سے آگ نکلے، ایندھن بنے۔ تو شیطان تو ہر جگہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کرے، پھر 100 کے لیے، 1000 کے لیے، 10,000 کے لیے، لاکھ کے لیے؟ چلو حضور کی جب ختم نبوت ہوئی ہوگی تو 1 کروڑ کی آبادی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کرو، البتہ اس سے بھی کم تھی۔ تو آج جو اربوں انسان ہیں، انہیں کیسے خداوند عالم ہدایت کے بغیر چھوڑ سکتا ہے؟
مگر قرآن نے واضح کیا ہے، رسول اللہ نے واضح کیا ہے، مقام غدیر میں رسول اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اور غدیر ہی کیا، غدیر سے پہلے ہے واقعہ عشیر، ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہے۔ اور رسول اللہ نے دعوے سے عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ ذمہ واری عزیزان محترم، رسول اللہ نے کیسر بھائی 2 ہی دفعہ مجمع اکٹھے کیے۔ ایک مجمع دعوت ذوالعشیرہ میں 40 قریش سرداروں کا، اور ایک مجمع پھر میدان غدیر میں 1,40,000 مسلمانوں کا، اور دونوں مجمعوں میں ذکر علی ہی کیا۔ دیکھ رہے ہیں دعوت ذوالعشیرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس نے بھی ذوالعشیرہ کو لکھا ہے، بعضوں نے تو لکھا ہی نہیں، انہوں نے تو بائی پاس کر دیا، چھٹی، مگر جس نے بھی لکھا ہے، چاہے مسلمان لکھنے والے ہیں یا عیسائی لکھنے والے ہیں، سب نے یہی لکھا، حضور نے اپنے دین کا پیغام پہنچایا۔ خلاصہ کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا، ورنہ اگر ذوالعشیرہ پہ ہی مجلس پڑھے تو بندہ 1.5-2 گھنٹے تو بول سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضور نے اپنے دین کا پیغام پہنچایا، 2 دن کھانا کھلا کے تیسرے دن، اور وہاں بھی احسان ابو طالب ہے۔ ابو طالب نہ ہوتے تو بات کون کرنے دیتا، پہلے 2 دن دیکھ نہیں لیا، تیسرے دن بھی ابو لہب بولنے نہیں دیتا تھا، تو وہ ابو طالب علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ابو لہب کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا اور کہا ماں انتا و محمد، ذرا تو اپنے آپ کو بھی دیکھ اور میرے محمد کو بھی دیکھ۔ اور لوگوں سے کہا روزانہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہو، حق کی بات نہیں سنتے، آج میرے بھتیجے کی بات سننا پڑے گی۔ اور پھر پلٹے سرکار رسالت کی طرف اور کہا قم یا سیدی و مولائی بلغ امر ربک، اے میرے آقا و مولا اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچائیے۔ خدا کی قسم زمین پر سب سے پہلے محمد کو مولا ابو طالب نے کہا، اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، کہاں ہوگا ابو طالب، تو نے 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا، میں 1.5 لاکھ کے سامنے تیرے بیٹے کو مولا منوا کے رہوں۔ پہلا مجمع جو حضور نے جمع کیا، وہاں بھی خلاصہ یہی ہے۔ سارا دین پہنچانے کے بعد آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا تم میں سے کلمہ کون پڑھے گا، تم مسلمان کون ہو جاؤ گے، میرے دین کو قبول کون کرو گے۔ خدا گواہ ذمہ واری سے عرض کر رہا ہوں، وہاں حضور نے یہی کہا تھا کہ میرا بلانے کا مقصد یہ تھا، تم میں سے میرا یہ دین پھیلانے میں میری مدد کون کرے گا، جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تاریخ بتائے وہاں کون اٹھا تھا، ہر تاریخ نے ہمیں یہی بتایا کہ وہاں 13 سال کے علی ابن ابی طالب اٹھے۔ تو وہاں آپ نے فرمایا یہ علی میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، امت میں میرا خلیفہ، واسمعوا لہ واطیعوا امرہ، آج سے علی کی ہر بات سنو اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ تو ذوالعشیرہ میں آپ نے ہمارا حاکم اور مولا تو حضرت علی علیہ السلام کو بنا دیا ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً جہاں مناسب سمجھا حضور نے اسی پیغام کو دہرایا مختلف انداز سے، اور آخر میں میدان غدیر میں تو سنا بھی دیا، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا کہ من کنت مولاہ فحسبہ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا کیا ہے؟ یا تو شیطان مر جاتا، یا شیطان توبہ کر لیتا کہ لو جی جتنے کرنے تھے گمراہ کر لیے، آج کے بعد میں کسی کو گمراہ نہیں۔ وہ تو اڑا ہوا ہے، اپنے کام پر لگا ہوا ہے، دن رات پھیلائے جا رہا، اپنے چیلے بھی بڑھا لیے، اپنے مرید بھی بڑھا لیے، اپنی دکانداری بھی بڑھا لی۔ تو اللہ کی طرف سے بھی تو نظام ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن میں ختم نبوت کی بات ہے مگر ختم ہدایت کی بات نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ختم نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، نہیں، اللہ نے کہا ان علینا للہدی، ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ واری ہے۔ تو اللہ جب ذمہ واری لیتا ہے تو ذمہ واری پوری کرتا ہے۔
امت کے سامنے دست بستہ گزارش یہی ہے، اور قرآن کی نص موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ہادی بدل جاتا ہے، ہدایت کرنے والے بدلتے ہیں، ہدایت کا سلسلہ نہیں بدلتا۔ جہاں نبیوں کی ضرورت تھی اللہ نے نبی بھیجے، جہاں رسولوں کی ضرورت تھی رسول بھیجے، جہاں اولی العزم پیغمبروں کی ضرورت تھی اولی العزم بھیجے، جہاں ختم نبوت کی ضرورت تھی وہاں خاتم الانبیاء کو بھیجا، مگر ہدایت بند نہیں ہوئی۔ جب تک آخری انسان بھی پیدا ہوگا ایک ہدایت کرنے والا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور وہ یہی سلسلہ امامت ہے۔ قرآن میں جہاں بھی امامت کا تذکرہ ہے فوراً ہدایت کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، خدا فرماتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان انسانوں میں ہم نے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہدایت کا سلسلہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام سے لے کر آج 12ویں آقا امام زمان علیہ السلام کی امامت ہے، اور یہ سارا سلسلہ امامت ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا مذہب ہے الحمدللہ۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں خداوند عالم کی رحمانیت پر، کہ اس رحمان کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے، اس رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اس خالق کی خالقیت کا تقاضا یہ ہے، اس قادر کی قادریت کا تقاضا یہ ہے کہ آخری انسان تک کے لیے ہدایت کے نظام کو رکھے۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا اگر روئے زمین پر فقط 2 انسان بھی باقی رہ جائیں تو ایک اس کا امام ہوگا ہدایت کرنے والا، ایک اس کا مقتدی ہوگا ہدایت لینے والا۔ یعنی اللہ جب پہلے انسان کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا تو آخری کو بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اور چونکہ ہم جاہل پیدا ہوئے، ہم لا علم پیدا ہوئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اسی سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے جب تمہیں تمہاری ماؤں سے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو جب کچھ نہیں جانتے تھے تو پروردگار یہی فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ نہیں کہا قرآن سے پوچھو۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بس 2 جملے سن لیں اور پڑھنے والے آ جائیں انشاءاللہ، سلوات بھی بھیج دیں۔ دیکھیے قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے نا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے نا؟ خاموشی سے ایسے بیٹھے جائے پتہ نہیں۔ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، خشک و تر۔ اللہ کہتا ہے نہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی شے ہم نے چھوڑی، نہ بڑی سے بڑی کوئی شے چھوڑی، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہماری زندگیوں کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مگر قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا فَاسْأَلُونِی، بات تو میں نے کہہ دی جو کہنا۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا، اچھا آسان لفظ کر دوں جس سے آپ مانوس ہیں، قرآن نے کہیں نہیں کہا سلونی۔ کوئی آیت آپ نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں، میں نے طالب علم چھوٹا سا، میں نے تو یہ آیت پڑھی نہیں کہیں قرآن نے کہا آؤ مجھ سے پوچھو، تمہارے ہر مسئلے کا ذکر میں، ہر مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ قرآن ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن سن ہر ایک سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ بس تشریف لے آئے ہیں، میرے بھی 2-3 منٹ باقی ہیں۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ قرآن کوئی نہیں مانتے۔ بھائی اگر ہم نہیں مانتے پھر دنیا میں کوئی مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی جو وحی کے بغیر نہیں بولتے، انہوں نے صرف میرے مولا کے لیے کہا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ نام لیا ہے، جب نام لے دیا جائے تو مخصوص ہو جاتا ہے،
جیسے اللہ نے کہا محمد آخری نبی، اب کوئی نبی آخری نہیں، صرف محمد مصطفیٰ. اور جب میرے پیغمبر کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ، تو اب کوئی قرآن کے ساتھ نہیں، علی قرآن کے ساتھ. لیکن عزیزو اس جملے سے بڑا اگلا جملہ ہے والقرآن مع علی، قرآن بھی فقط علی کے ساتھ ہے. دیکھیے ہم سب قرآن پڑھتے ہیں نا صبح شام، جن کو حفظ ہے ماشاءاللہ وہ تو جدا ہوتے ہی نہیں. تو حافظ بھی کہے گا میں بھی تو قرآن کے ساتھ ہوں. قرآن کے ساتھ ہونے کا تو ہر بندہ دعویٰ کرے گا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ قرآن بھی ہمارے ساتھ. اس لیے کہ ہم دنیا میں ہزاروں کام کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں، قرآن کے مخالف ہیں. میرے نبی نے دونوں بات کی ہے، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں. یعنی جو کچھ قرآن کہتا ہے علی کر کے دکھاتا ہے، اور جو علی کرتا ہے وہی قرآن بن کے اتر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے نا. تو قرآن ہمیں کہتا ہے فَاسْأَلُونِي، آؤ مجھ سے پوچھو. کوئی آیت نہیں، نہ فَاسْأَلُونِي نہ سَلُونِي، کوئی آیت نہیں. اچھا قرآن بولتا بھی نہیں ہے، لفظ ہے نا، لفظوں نے کیا بولنا ہے. اگر ہمارے مسئلے کا حل ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن بول نہیں سکتا. جی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھ سے پوچھو. اللہ نے بھی یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا الذِّكْرَ، ذکر سے پوچھو. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن سے پوچھو. کہا قرآن میں ہر شے کا حل ہے، تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، مگر یہ حل لینے کے لیے قرآن کے پاس نہیں، اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، تم تو جانتے ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا قرآن نے کہ کیا پوچھو اور کیا نہ پوچھو. بھائی آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، صرف فقہی مسائل تھوڑی رہ گئے. ہمیں تو انٹرنیٹ کے مسئلے پوچھنے ہیں، ہمیں تو فضاؤں کی باتیں پوچھنی ہیں، ہمیں تو خلاؤں کی باتیں پوچھنی ہیں، ہمیں تو یہ پوچھنا ہے چاند پہ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، جہاز میں جائیں گے تو کیا کریں گے، انٹرنیٹ استعمال کریں تو حرام حلال کیا ہوں گے. اور عجیب عجیب دنیا میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کوئی نیا حیوان پیدا ہو گیا جو نہ انسان سے ملتا ہے، نہ حلال گوشت سے ملتا ہے، نہ حرام گوشت پہ، تو ان کے مسائل کیا ہوں گے. حل قرآن میں ہے، مگر قرآن آپ کو نہیں بتائے گا. اللہ نے قرآن بنایا ہے تو قرآن کی زبان بھی بنائی ہے. قرآن لفظوں میں آیا ہے، زبان آل محمد بن گیا. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور میں ان کا ترجمہ اگر نہیں کرتا کہ اگر نہیں جانتے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو. کیونکہ کہا پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے. تو جب نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، وہ تمہیں جواب دیں گے. اور میں نے عرض کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کیا پوچھو اور کیا نہ پوچھو، جو جی چاہے پوچھو مگر اہل ذکر سے پوچھو. اور جو اہل ذکر تھا اس نے بھی ممبر کوفہ پر بیٹھ کے کہا سلونی ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے پوچھ لو. انی عالم بطرق السماوات من طرق الارض، میں علی ابن ابی طالب زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو بھائی ہم دنیا سے دست بستہ یہی کہتے ہیں، سب محترم ہیں، سب مکرم ہیں، سب معزز ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے مذہب نے، ہمارے آئمہ نے ہمیں عزت اور احترام کرنا سکھائی ہے. مگر بات اتنی ہے کہ دین کے مسئلے میں ہم محمد اور آل محمد کے پابند ہیں، نہ کسی کی شورا کے، نہ اجماع کے، نہ کمیٹی کے اس کے پابند ہیں. وما علینا الا البلاغ. علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات ادا کریں. جلدی قمر عباس صاحب کے والدین مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کی مجلس سے آپ دعا فرما دیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور قبر میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بیٹھے تشریف رکھیں. 26 نومبر بروز اتوار چک نمبر 76 کعبے میں سید سہیل نقوی صاحب کے